لوگوں کو بنیادی حقوق کیسے ملیں گے؟ قانون بناتے وہ ہیں، اس پر عمل درآمد میں اسے اس کام کا اہل سمجھتا ہوں۔ ہم جس قیادت کو منتخب کرتے ہیں ہم اس کے نااہل کو منتخب کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ووٹ گواہی ہو اور ہم غلط استعمال کریں، نمائندے کو علاقے کا وکیل بنا کے بھیج رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الیکشن اور جو رائے شماری کا مرحلہ ہمارے ملک کو درپیش ہے، ہم عام طور پر اس مرحلے کو ایک دنیا داری کا مرحلہ سمجھتے ہیں، ایک دنیا کی ایک چیز سمجھتے ہیں، اس میں اپنے دوست احباب، اپنے یار، اپنے ساتھی، اپنا خاندان، اپنی برادری، ایک اس کے ہوا اور ماحول میں آ کر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، ہر سوچنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ ہم جس قیادت کو منتخب کرتے ہیں ہم اس کے ہاتھ میں اپنے ملک کا مقدر دے دیتے ہیں اور ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے اب کیا ہوتا ہے۔ مگر آج بدقسمتی سے ہم نے اس چیز کو چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے مفادات کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے میری سڑک ٹھیک ہو جائے، میری گلی پکی ہو جائے، ہماری نالی ٹھیک ہو جائے، ہمارا کھمبا لگ جائے، ہمارا یہ ہو جائے، اس کے اوپر ہم ووٹوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، یہ انتہائی حقیر مقاصد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک کس مقصد کے لیے لیا گیا، ہم ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں نظام کیا ہونا چاہیے، ملک کا نظام قانون کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں اصل میں یہ مقننہ بنتی ہے، قانون ساز ادارہ بنتا ہے جس نے جا کر قوانین بنانے ہوتے ہیں یا قوانین میں ترمیم کرنی ہوتی ہے یا 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو قانون اور آئین ہے پھر پورا کا پورا نظام، ہماری بینکاری اسی قانون کے ساتھ چلے گی جو وہ بنائیں گے، ہماری عدالتیں اسی قانون کے ساتھ چلیں گی۔ عدالت پابند ہوتی ہے اس قانون کی جو قانون قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ہمارے نمائندے بناتے ہیں۔ قانون بناتے وہ ہیں، اس پر عمل درآمد عدلیہ کرواتی ہے۔ وہی قانون بناتے ہیں جس پہ ملک کا جو ہر ادارہ ہے وہ اس کے اوپر چلنے کا پابند ہوتا ہے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، خواہ وہ کوئی کسی طرح کا بھی ادارہ ہے، وہ ان قوانین کا۔ اب ان قوانین کو بنانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کو ہم چنتے ہیں اپنے ووٹوں سے کہ آپ جائیں اور جا کر قانون بنائیں، آپ جا کر طے کریں ہمارے ملک کا نظام کیا ہوگا، ہماری معیشت کیسی ہوگی، ہمارا قانون کیسا ہوگا، ہمارا تدریسی تعلیمی نظام کیسا ہوگا، ہمارے لوگوں کے اندر عدل و انصاف کا معیار کیسا ہوگا، لوگوں کو بنیادی حقوق کیسے ملیں گے۔ آپ جا کر یہ فیصلے کریں، جا کر قانون بنا کے آئیں کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر شخصی آزادی کا کیا مرحلہ ہوگا، لوگوں کے حقوق کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ہم ایک اپنی رائے دے کے لوگ منتخب کرتے ہیں۔ اور میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے، اہل علم نے، ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں دینی طور پر۔ نمبر 1، بعض علماء نے کہا کہ ووٹ کا درجہ گواہی کا ہے، ووٹ کا درجہ گواہی ہے، شہادت دینا، گواہی دینا، یعنی جو شخص ووٹ دے رہا ہے جس کو، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کام کے لیے یہ بندہ بھیجا جا رہا ہے میں اسے اس کام کا اہل سمجھتا ہوں، میں اس کو ایلیجیبل سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک ڈرائیونگ لائسنس کی اتھارٹی ہے، وہ جب کسی کو لائسنس بنا دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ بندہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے۔ ہمیں ایک منصب، ایک قضا کا بھی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ووٹر اس موقع پر قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ فیصلہ دیتا ہے اپنا کہ یہ بندہ اس کام کے لیے اہل ہے۔ اب اگر وہ نااہل کو منتخب کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے تو گویا اس نے ناجائز فیصلہ کیا، اس نے جھوٹی گواہی دی، اس نے غلط گواہی دی اپنی۔ یہ مسئلہ محض دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے دینی اعتبار کے ساتھ۔
اور بعض لوگوں نے یہ کہا علماء نے کہ اس کی ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ سفارش کی ہے. ہم سفارش کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہتر نمائندگی کر سکتا ہے ہمارے حلقے کی. اور یاد رکھیے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 85 میں اللہ پاک نے فرمایا جو اچھی شفاعت کرتا ہے، بہتر سفارش کرتا ہے، اسے اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر وہ غلط سفارش کرتا ہے اور وہ آدمی اس غلط سفارش کی وجہ سے منتخب ہو کر غلط کام کرتا ہے تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا جو گناہ وہ جا کے کرتا ہے، چونکہ سفارش اس کی ہے پیچھے کہ جناب یہ بندہ حق رکھتا ہے اس کو یہاں پہ لے آئے. ووٹ گواہی ہو اور ہم غلط استعمال کریں جانتے بوجھتے ہوئے تو جھوٹی گواہی ہو جائے گی. اگر ووٹ قضا ہو، فیصلہ ہو اور ہم بطور جج فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم جانتے بوجھتے غلط فیصلہ دے رہے ہیں. اگر ووٹ ایک سفارش ہے اور ہم غلط بندے کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط آدمی کو منتخب کر رہے ہیں اور جو اس کی غلطیاں ہوں گی سفارشی اس کے ذمے، سفارشی کے کھاتے میں پڑے گی اس کی کوتاہیاں، چونکہ اس کی سفارش پر بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ شرعی اعتبار سے ووٹ کو ان 4 پیمانوں پر پرکھیے. پھر یاد رکھ لیجئے گواہی ہے، نمبر 2 یہ سفارش ہے، نمبر 3 یہ فیصلہ سازی ہے، قاضی ہیں آپ، اور چوتھی ہے وکالت ہے، گویا ہم نمائندے کو علاقے کا وکیل بنا کے بھیج رہے ہیں کہ آپ نے ہماری طرف سے جا کے بات کرنی ہے. یہ 4 شعبے ہیں جو ووٹ کی حیثیت کو متعین کرتے ہیں. میں اس پر پھر زور دوں گا کہ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجئے، یہ ملکی اور قومی فریضہ بھی ہے، اور اس کا استعمال صحیح طور پر پوری دیانتداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کہ ملک و قوم کے لیے اور ہمارے مفادات کے لیے قومی سطح کے اوپر کون سا جماعت، کون سی پارٹی، کون سا فرد بہتر ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حق میں خیر فرمائے، ہمارے وطن کو اچھی قیادت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.